دیکھیے عمران خان کا تو مقصد حاصل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کو کہ آپ مداخلت کریں، شہباز شریف کو ہٹائیں. اتنا چھوٹا سا انہیں کام ہے آرمی چیف سے. میں ان کو رضامند کروں کہ سر خدا کے لیے یہ آپ خط پڑھ لیجئے. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی صحافت پہ. آپ کو لگے گا میں پھر سے عمران خان کے ہی بارے میں بات کر رہی ہوں، بٹ چلے آرمی چیف کے حساب سے ٹیک لے لیتے ہیں. ان کی کوئی ایک بات ہوتی ہے وہ پورے ملک میں خبر بن جاتی ہے اور کافی دیر تک چلتی رہتی ہے، ہم اس چیز کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں. انہوں نے تو صاف صاف انکار ہی کر دیا ہے کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا، اور ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا. یہ تو دوسرا ٹیک آ گیا اور بالکل ریورس. نہیں، ٹیکنیکلی تو یہ تیسرا خط تھا نا اپیرنٹلی. تو جب وہ خط کی بات کرتے ہیں تو خط جو ہے اگر اس کو سیریس معنوں میں سوچا جائے، جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ جب لکھتا ہے تو وہ لکھنے کے بعد اس کو جیل سپرنٹینڈنٹ کے حوالے کر دیتا ہے جو کہ ایز پر دا جیل. اس کے بعد وہ سینسر ہوتے ہیں خطوط، جیسے جن دنوں ای میل ایجاد نہیں ہوئی تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا. تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، تو پنڈت جواہر لال نہرو ہو یا مولانا آزاد، وہ اتنے خطوط لکھتے تھے کہ ان پہ اتنی موٹی کتابیں بن گئی ہیں. اور فیض صاحب کے بھی خطوط جو ہیں وہ بہت مشہور ہوئے جب وہ جیل میں تھے، اور اس طرح بہت سارے لوگ، خالی یہی نہیں. تو اس حوالے سے خط کا لکھا جانا اور اس کا وصول کرنا، وہ تو پروسیس جیل کی موجودہ کنڈیشن میں رکھتے ہوئے وہ قدیم جو محکمہ پوسٹ ہوتا تھا اس کے ذریعے کو ڈاکیہ واقعہ پاکستان پوسٹل سروس کو انوالو ہونا چاہیے. اس حوالے سے تو ظاہر ہے مکتوب علیہ یا وہ اس طرح کا ایڈریس ہی اس کو انگریزی میں شاید کہتے ہیں، تو وہ ان تک تو واقعی وہ خط نہیں پہنچا ہوگا. اور ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ لیٹس بی ویری فیئر اینڈ فرینک اباؤٹ اٹ کہ عمران خان جو ہیں وہ آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں. خط نہیں لکھ رہے ہیں، وہ آرمی چیف کے نام ایک الزام نامہ لکھتے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے اس بھی کو ڈسکس کیا. پھر وہ جو ہے وہ ٹویٹر پر ان کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے، اور کوئی دنیا میں یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ بھئی میں یہ کیسے فرض کر لوں کہ یہ سارے کے سارے الفاظ، یہ ساری ٹرمز جو ہیں، یہ کیونکہ ان کے پاس اپیرنٹلی ٹیکنیکلی انلیس یہ کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، کوئی ایک ٹیلی فون موجود ہے، اسمارٹ فون جیل کے اندر اگر عمران خان صاحب کے پاس ہے جو ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کے لیکن سر زمانے میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کہتے ہیں شاید وہ کسی اور کو ٹویٹس کرنے کو کہتے ہیں، کسی کے پاس ان کا یوزر نیم اور بھائی پاسورڈ ابھی ہے. فرض تو یہی کیا گیا ہے نا، لیکن اب بات یہ ہے کہ جب اتنا تواتر سے ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ فرض کرنے پر مجبور ہیں، اور دنیا کو جو میسج جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے یا تو پاکستان میں انسانی حقوق کا اتنا احترام ہوتا ہے کہ یہاں پر جو آدمی گرفتار ہوتا ہے نظر بظاہر سنگین الزامات کے تحت، جن کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن کو سزا سنا دی گئی ہے، اور وہ ہیں جیل میں، اور ان کو جیل میں آپ جو ہے اسمارٹ فون بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا دل بہلائے رکھیں اور ٹویٹر کرتے رہیں اور دنیا سے رابطہ بھی تو سر رکھیں. پھر کوئی ان کو یا facilitate تو کر رہا ہم ہے پاکستان کے بارے میں یہ میسج دے رہے ہیں، کہ ہم اتنی پروگریسو کنٹری ہیں کہ ہم ابھی بھی تو یہ تو وہ اس ٹیکنالوجی کا حوالے خیال سے رکھتے ہیں. اگر آپ یہی میسج دے رہے ہیں تو پھر تحریک انصاف اپنے اس نیریٹو کو جو ہے وہ ڈینائی کر رہی ہے کہ پاکستان میں فیشزم ہے. یہ تو اگر فیشن نہیں ہے پاکستان سر. میں فیشزم ہے تو ایک جیل میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح وہ ٹویٹر کیسے کر سکتا ہے جیسے ایلان مسک جو ہے وہ جب بھی دیکھو تو وہ ہوتا ہے موجود. تو سر کوئی ان کو اندر سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے جیل کے ہی اندر. میں تو مجھے کیا پتا، میں تو کسی ایجنسی میں کام نہیں کرتا ہوں نا، نہ ہی مجھے کوئی ایجنسی کوئی کچھ بتاتی ہے. کوئی اللہ کرے کہ بتائے کچھ، تاکہ ہم بھی سر کوئی نئی خبر ہمیں نہیں ان کے پاس خود خبر ہو تو پھر ہوگی نا. اگر ایجنسیاں ہماری اتنی اسمارٹ ہوں تو پہلے یہ تو پتہ چلا لیں، ورنہ یہ ہے کہ یہ اس کو کنفرنٹ کریں ٹویٹر کو، اسے کہے کہ جناب یہ اتنی بڑی جعلسازی ہو رہی ہے، یہ بندہ تو ہماری جیل میں ہے، اس کے بعد ٹیلی فون نہیں ہے، اور یہ کہاں سے ٹویٹر آ رہا ہے، اور آپ نے اس پہ بلو ٹک کا نشان رکھ رہا کہ یہ اوتھینٹک اکاؤنٹ ہے، یہ اوتھینٹک اکاؤنٹ ہے. آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کریں ان کو چیلنج، پی ٹی آئی خود کرے. ایلان مسک کو کریں نا، نہیں حکومت کرے. پی ٹی آئی تو اون کرتی ہے ان کے تمام خطوط. لیکن وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے غور کیا ہو اس خط کے بارے میں
تو وہ خیر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آرمی چیف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں اور نام ہے اس کا تحریک تحفظ آئین پاکستان، خدا کا واسطہ مجھے آئین کی وہ شق بتاؤ جو یہ بتاتی ہے کہ ایک پاکستان کی بقول ان کے مقبول ترین پارٹی جو ہے وہ آرمی چیف کو خط لکھ کر کہے کہ اس ملک میں جمہوریت کو بحال کروں. اور یہ کون سے آئین کے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ ان بٹ کیپیسٹی آصف منیر کین ریسٹور ڈیموکریسی اگر یہاں میں نہیں ہے تو. اور اگر انہوں نے ہی فرض کرو کہ جمہوریت پر بقول آپ کے اس کو پھولنے پنپنے نہیں دے رہی تو اسی عطار کے لونڈے سے کیوں دوا لے رہے ہیں؟ اسی عطار کے پاس کیوں جا رہے ہیں جو کہ آپ کا مرض کا سبب ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہی نے آپ کی حکومت گرائی ہے تو آپ انہی سے پھر یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں گرائی تو وہ تو باجوہ صاحب کے دور میں واقعہ ہوا تھا نا، تو یعنی جنہوں نے ان کو نہیں ادارہ وہ تو یہ کوشش یہ کر رہے ہیں، وہ ایک بڑی ڈیڈلی، لیکن ساتھ ہی اتنی چالاکی دکھا رہے ہیں کہ پہلے جو دونوں خطوط تھے ان کے نکات ہوتے تھے 6، آپ کہتے ہیں نہیں 5 ہیں کیونکہ 6 نکات کے اوپر باہر. ارے اچھا تو آپ شیخ مجیب کی بات کے 6 نکات کی بات کر رہے ہیں، 1971 کی بات کر رہے ہیں، یحییٰ خان کی بات کر رہے ہیں، سقوط پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو مطلب اب اس میں بات یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا جی آیا اور ہم سارے بیٹھ کے، اور اس میں انتہائی کامیاب ہیں عمران خان، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. جب کچھ نہیں ہوتا زیر بحث صاحب کے پاس آ جاتا جی انہوں نے ایک اور خط لکھ دیا اور ہم سارے بیوقوفوں کی طرح جاہلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مارنے کی بجائے ہم وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی وہ خط دیکھیں تو انکار کرو. سر اگر ہوگا بھی خط تو اس میں کیا ہی ایسی بات ہوگی جس سے اگر خط ہے بھی تو جو ہو تو بھائی وہ خط لکھنے والا جانے، جس کو خط لکھا گیا ہے وہ جانے. اور وہ دونوں الگ الگ باتیں کر رہے، کہہ رہے میں نے 3 خط بھیجے، دوسرے کہہ رہے مجھے ملا ہی نہیں، ملے بھی تو نہ پڑھوں. تو پھر اب میں کیا کروں اس میں ان کو رضامند کروں کہ سر خدا کے لیے یہ آپ خط پڑھ لیجئے. دیکھیے عمران خان کا تو مقصد حاصل ہو گیا کہ جنرل صاحب خط کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کو اکنالج کریں یا نہ کریں، اس کے مندرجات جو ہیں وہ میرے اور آپ جیسے بھونپوؤں کی بدولت دنیا کے سامنے آ گئے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو وہ چاہ رہے تھے یا جو پی ٹی آئی بھی یہی ان کا مقصد ہوتا ہے، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے، یہی ان کی خواہش ہوتی ہے. اور ہم اس خواہش کے ہم رضاکارانہ طور پر ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ انہیں ڈسکس کیے بغیر ہم ذہین اتنے اپنے آپ کو ہم بڑے فتین کہتے ہیں، مطلب ہمیں سوائے راگ عمرانی کے علاوہ اور کوئی راگ ہی نہیں آتا جو لوگوں کی اٹینشن لے سکے. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی صحافت پہ، اور ڈبل لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ ہنر بھول گیا ہے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا. تو پھر تو آئی تھنک عمران خان صاحب یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے ایک خط کا نام لینے کی دیر ہے. الگوریدم کی جو مار ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بن گیا ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے، ہیش ٹیگز اس کا میں یہ کہ وہ ہیش ٹیگز آتے ہیں، الگوریدم ہوتا ہے، لوگ ایک جگہ جاتے ہیں، پھر یہ کہ پھر لوگ آپ کی وہ اے آئی کے ذریعے وہ جو کمپنیز ہیں، ٹیک کمپنیز، وہ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو انہی موضوعات پر جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ یہ پی ٹی آئی کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں، اس کا الٹ نقصان بھی ہو رہا ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کی محبت میں اگر آپ عمران خان کا ٹائٹل ہو، یہ بہت کم لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا، تو وہ جو فائر وال لگی ہے 40 ارب یا 4 ارب روپے سے پتہ نہیں کتنے سے، لیکن بہرحال یہاں کون حساب دینے والا ہے، لیکن وہ سنا ہے کہ اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی یا وہ اس کی وہ بفرنگ ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، یا وہ یہ کہ اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اسپیڈ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اور وہ اسی لیے بیسکلی بنایا گیا تھا کہ فلٹر کیا جا سکے. اس میں اب یہ ہے کہ وہ تھمب نیل پہ اگر عمران خان کا نام ہے تو بس وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ کوئی اور طریقہ سوچیں گے لوگ تھمب نیل کا. ایک تو یہ کہ بس باقی اب دیکھیے انالیسس آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے نا بی کہ ہم کیا مطلب کہ یہ سارے خطوط سے نکال کیا رہے ہیں. سر آج ایک بات ہوگی، کل دوسری بات ہوگی، ہیڈ لائنز بن جائیں گی. ابھی تک تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا فیوچر کیا ہے. ہیڈ لائن یہ ہے کہ جی مجھے تو کوئی ایسا خط نہیں ملا، چلے اچھا اب جب خط ہی نہیں ملا تو جس کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ اگر اس کو اکنالج ہی نہیں کر رہا تو میں اس میں تجزیہ کیا کروں. تو پر پی ٹی آئی کو تھوڑا اس نیریٹو سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے نا. بھائی وہ جانے، ان کا کام جانے. اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن کا کام کریں. وہ اپوزیشن ہی تو کر رہے ہیں،
وہ اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کو کہ دیکھیے اگرچہ آئین میں نہیں لکھا، ہم آئین کی بحالی چاہتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ مداخلت کریں، شہباز شریف کو ہٹائیں، عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں اور انہیں وزیر اعظم بنائیں تاکہ ملک جو ہے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں۔ اللہ خیر بس اتنا سمپل فارمولا ہے، اتنا چھوٹا سا انہیں کام ہے آرمی چیف سے۔ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ آرمی ابھی چیف تو نہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک میرے پاس درخواست نہیں آئی ہے، درخواست آئی تو سو دس از نتھنگ، مطلب یہ ایک بس ایک ٹام اینڈ جیری ٹائپ ایک بیک اینڈ فورتھ ہے، نتھنگ سیریس۔ نہیں اٹ از، لیکن ہم وی آر ٹرننگ آور سیلوز انٹو اے جوک، اور ایٹ لیسٹ میں کم از کم ایسے دا تھیٹر آف دی ایبسرڈ کا حصہ بنتے ہوئے مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ساری زندگی جو ہے اس پروفیشن کو اس لیے دیا ہے کہ میں یہ بیٹھ کر ڈسکس کروں کہ جی وہ ان سے کل پوچھا گیا، وہ ہوا یہ تھا کہ آج میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہوتے، وہ ترکیہ کے صدر کیا لینے کو زہرانہ تھا نا، آپ نے اس پورے ایک ترکیہ کا صدر جو آپ کے ہاں آیا ہے، ایک ایسا ملک جو 600 سال تک پورے مشرق وسطیٰ کا خلافت عثمانیہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا کیپٹل رہا ہے، اس کا مرکز رہا ہے، یعنی ان دنوں تو نہ اسرائیل تھا نہ جارڈن تھا، تو اس ملک کا صدر یہاں آیا ہوا ہے جن کے حال ہی میں ہمسائے میں شام میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ تو بھائی وہ پاکستان کیا لینے آئے تھے صاحب؟ ہم بجائے وہ ڈسکس کرنے کے یہ کر رہے ہیں کہ جب ان کے اعزاز میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے عشائیہ دیا تھا تو وہاں سے عشائیے سے نکلتے ہوئے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے یہ بھی کوئی بتاتے نہیں۔ غیر رسمی بات چیت ایک ہوتی ہے، اب غیر رسمی بات چیت میں نے نیا لفظ سنا ہے، عمر گزر گئی۔ غیر رسمی کیا ہوتی ہے بھائی؟ اچھا وہ ظاہر ہے کہ کسی نے سوال کیا ہوگا، وہ سوال جس نے کیا تو وہ اپنا آخر کسی نہ کسی ٹیلی ویژن یا اخبار کا نمائندہ ہوگا یا ہوگی، تو وہ خبر دیتے نا، بریک کرتے کہ جی ہم نے فرض کریں کہ وی نیوز کی نمائندہ دعا افسار نے آرمی چیف سے پوچھا، اور پھر باقی ان کا ایکسکلوسیو بھی بنتا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ سوال ایک شخص کرتا ہے اور اخبار رویسوں سے غیر رسمی بات چیت آ جاتی ہے اور سب کے ٹکر ایک سے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ صحافت بہت ہمارے یہاں ترقی کر رہی ہے۔ سر نہیں، وہ تو سر آپ نے کہا ہے، I am sorry to tell you it's just a sheer wastage of time, energy, breath۔ سانس چڑھ جاتا ہے ایسی بات، کیونکہ سر اس کا کوئی پروڈکٹیو آؤٹ کم تو نکلنا نہیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ، مطلب نو پن انٹینڈیڈ، ایسا ہی ہے سر۔ جی جی۔